چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام کی کسی صورت حمایت نہیں کرتے۔ جن ممالک میں آئینی عدالتیں ہیں وہاں صرف آئین کی تشریح ہوتی ہے، یہاں تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ رہی ہے۔ 28ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ 28ویں ترمیم کی باز گشت کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں یہ گر چکے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ عدلیہ کو ایسے سائیڈ لائن کر کے کچھ حاصل کر لیں گے۔ عدلیہ کو کبھی آپ سائیڈ لائن نہ کریں۔ عدلیہ یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے۔ الزامات پہ مبنی ایک رپورٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت میں جبکہ بشرا بی بی جیل میں ہے، جبکہ خان صاحب آئسولیشن میں ہے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اس وقت میں اس قسم کے آرٹیکل کا آنا بہت افسوسناک ہے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط آرٹیکل ہے کہ کوئی بھی رپورٹ کرے اس کے بیس پہ آپ ان کی ٹرولنگ نہ کریں۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اچھی بات ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ میں مقیم سکھ برادری کی تنظیم کے صدر جسدیپ سنگھ کی ملاقات۔ وزیراعظم نے پاکستان آمد پر سکھ رہنما کو خوش آمدید کہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں سکھوں کے کئی مذہبی مقامات موجود ہیں جن کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ہم دنیا بھر سے پاکستان آنے والے سکھوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سکھوں کو مزید بہتر سہولیات دینے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ جسدیپ سنگھ نے شاندار میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیراعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور پاکستانی نیاد امریکی کاروباری شخصیت ساجد تارڑ بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے۔ روسی صدر نے ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہان حکومتی وفود کا خیر مقدم کرتے ہوئے علاقائی اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور خطے میں رابطے استحکام اور باہمی فائدے کی حامل ترقی کے لیے تنظیم کے اہم کردار پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی روس کے نائب وزیر اعظم الیکس اورچک سے ملاقات میں پاک روس تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماسکو میں چینی وزیر اعظم لی شیانگ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایس سی او سربراہان حکومت اجلاس کے موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور چین نے ہر موسم کی اسٹریٹجک شراکت داری کی توثیق کی۔ ایس سی او فریم ورک کے تحت تعاون بڑھانے اور دو طرفہ رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ کسی صورت بھی بھارت پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ افغانستان در اندازی کا رہا ہے، اس میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کریں گے۔ صوبوں کو کہیں گے دفاع اور قرض کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا پاکستان کو غزہ بھیجنے جانے والی سیکورٹی فورس کا حصہ بننا چاہیے۔ وزارت دفاع کے مختلف منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے وزارت داخلہ کے لیے 10 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی۔ بارڈر کنٹرول آپریشنز کے لیے 84 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کر لی گئی۔ کمیٹی نے پاسکو کو ختم کرنے کے بعد نئی کمپنی قائم کرنے کی سمری کا جائزہ لیا۔ گندم کے امور کے لیے خصوصی کمپنی کا قیام کا فیصلہ۔ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لائسنسز میں توسیع کی بھی منظوری دی گئی۔